حافظ عبداللہ صاحب پروگرام کسی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. ابھی ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے. اسد کیسر صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں عشائیہ ہے, شاید سیاسی باتیں ہوں بھی یا نہ بھی ہوں یا عشائیے کے دوران ہوں, لیکن آپ لوگ کی متعدد میٹنگز ہوئی تھیں. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا. تو اگر تجربہ اچھا نہیں رہا تو کسی بھی اتحاد کے لیے ممکنہ طور پہ میٹنگز کر کیوں رہے تھے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماریہ بی بی. ماریہ بی بی, بنیادی طور پر بات ہوتی ہے اصولوں کی. مولانا صاحب نے جس تناظر میں کہا کہ ماضی میں تجربہ خاطر خواہ اور مثبت نہیں رہا, وہ آپ کے سامنے. جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم سے پہلے جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلاتی رہی 25 جولائی 18 کے بعد. پی ڈی ایم بنی ستمبر 2020 میں. اس کے بعد 6 مہینے کے فوراً بعد پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. 2 پارٹیاں باہر نکل گئی, پی پی اور اے این پی. پھر 8 پارٹیاں باقی پی ڈی ایم میں رہ گئی. وہ مولانا صاحب نے جوڑ کے رکھا تھا. اگر مولانا صاحب نہ ہوتے تو وہ بقیہ جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی یہ اتحاد. تو لہٰذا ان کو ٹائٹ رکھنا, جوڑ رکھنا ایک تلخ تجربہ تھا. وہ میں ان میٹنگوں میں تھا کہ کیا تکلیفیں مولانا صاحب نے برداشت کی. پھر اس کے بعد ہم حکومت میں رہے, مجبوری تھی, ہم مجبوری کی بنیاد پر رہے. الیکشن ہوا, الیکشن کے نتیجے میں صورتحال آپ کے سامنے. الیکشن نہیں تھا, الیکشن کے نام پر آکشن تھا. نتیجتاً مولانا صاحب نے پورے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا. 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں اس کو دھاندلی زدہ قرار کہا اور الیکشن کے بجائے آکشن کہا گیا. اس مولانا اکیلا تنہا انہوں نے اعلان کیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے ہوئے, بار بار رابطے ہوئے, اور ہم نے مثبت اشارے دیے, مثبت سگنل دیا کہ بالکل جو بنیادی چیز انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. باقاعدہ عمران خان کی طرف سے اسد کیسر اس میٹنگ میں بیٹھا تھا کہ ہم خان کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی موقف کو جو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پریس ٹاک بھی ہوئی. وہ پریس ٹاک پارٹی کی طرف سے میں نے کی. تو اس کے بعد پھر رابطے ہوئے, کمیٹیاں بنی. بنیادی طور پر رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, اصل قیادت وہ جیل کے اندر ہے. باقی جو قیادت ہے وہ آپ تھرنول کی جلسے سے آپ خود اندازہ لگائیے. جلسہ کریں گے, جلسہ نہیں کریں گے. صبح 7 بجے ملاقات ہوتی ہے, جلسہ نہیں کریں گے, نہیں جلسہ کریں گے. تو جب قیادت یہ ہو, وہ کنفیوز ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اصل بات ہے کیا, ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار تھے. لیکن حافظ صاحب جو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جی, یہ جو جلسہ ملتوی ہوا نا, یہ عمران خان صاحب کے پاس صبح 7 بجے اعظم سواتی صاحب گئے, ان کی اجازت سے اور ان کے حکم کے بعد یہ جلسہ ملتوی ہوا. آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ تو پتہ ہے کہ انچارج تو عمران خان ہیں. اگر وہ ملاقاتوں کے لیے آتھرائز کر رہے ہیں جماعت کو, تو پیچھے وہ ان کی منشا ہے. پھر بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ کنفیوزڈ ہے؟ بالکل. میں نے صرف ترنول کی جلسے کا صرف ایک مثال میں نے دیا. اس کے پیچھے پس منظر ریزنز کیا ہے, کیوں ملتوی ہوئے. آپ نے دیکھا اعظم سواتی کیا کہہ رہے تھے, علیمہ خان کیا کہہ رہی تھی, اور دیگر قیادت, اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہے محمد خان اچکزئی صاحب, وہ اس پہ نالاں تھے کہ ہم نے جلسے کا فیصلہ کیا تھا. اور پوری پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارکن کی آپ سنیے سوشل میڈیا پر وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ بات کرتے ہیں تو کم سے کم وہ کنفیوز نہ ہو آپ خود. آپ کی آپس میں بات ایک نہیں ہے. ایک جب ملاقات کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں, پھر جب کچھ اور ساتھی ان کی صف اول کی قیادت کی ملاقات ہوتی ہے, اسی بات کی بنیاد پر اس کا کوئی اور بیانیہ ہوتا ہے. اب ہم حیران ہیں کہ ہم کہیں کیا, اور کس کی بات کو درست مان لیں اور کس کی بات کو درست نہ مان لیں. لہذا جمعیت علماء اسلام کی دروازے آج بھی کھلے ہیں رابطے کے لیے. اس کے لیے ہمیں آفیشلی طور پر بیٹھنا ہوگا. اس کے لیے ایک ٹی آر کی ضرورت ہے. اس ٹی آر پر بیٹھ کے ایشو ٹو ایشو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم آگے جا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. حافظ صاحب, یہ جو دروازے آپ نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں, دروازے کھلے ہیں, کردار ادا کریں گے.